یہ آج جس طرح ہم نے پچھلی بار ڈسکس کیا تھا کہ بلوچستان کا رخ تبھی کیا جاتا ہے جب کسی کی حکومت گرانی ہو یا اپنے نمبرز پورے کرنے ہوں، پیپلز پارٹی نے جو آج پڑاؤ کیا ہے، اس جلسے کو آپ نے کیسے دیکھا؟ کچھ حاصل ہوگا ان کو؟ کسی شخصیت کی شمولیت کی بات ہو رہی تھی لیکن سٹیج پر ہم نے آج ایسا کوئی اعلان سنا نہیں ہے۔ اب سر دیکھیں، بلوچستان کا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اور میرا خیال ہے جہاں تک کہ میری اپنی جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے یا جو ماضی کی بات کرتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان کے حوالے سے اگر پاور شوز ہم دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کی چیزیں ہم نے تصاویر میں دیکھی، ایک اچھا پاور شو تھا بلوچستان میں۔ اور میری معلومات کے مطابق آصف علی زرداری صاحب نے جو اپنی چیس بورڈ سیٹ کی ہے بلوچستان کی، آنے والے دنوں میں وہ بہت مشکلات پیدا کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بلوچستان میں۔ جو چیس بورڈ انہوں نے سیٹ کی ہے، اگر ان کی چالیں ان کے سیٹ کیے گئے گیم کے مطابق کامیاب ہوتی ہیں تو وہ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر نہ صحیح لیکن ایک ایسے اسٹیک ہولڈر بلوچستان میں ضرور بن سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یا تو حکومت ان کی مدد سے بنے گی یا پھر اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی۔ تو میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب نے جو رابطے کیے ہیں، آج گو کہ ہمیں اسٹیج سے نظر نہیں آئیں چیزیں، لیکن جو رابطے ہو رہے ہیں یا جن رابطوں کو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے، وہ تیار الیکٹیبلز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے دونوں کی جو حکمت عملی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جب الیکٹیبلز کے ساتھ ہی انہوں نے جانا ہے تو جو بلوچستان کے بنیادی مسائل ہیں، لاپتہ افراد سے شروع کریں، بیڈ گورننس، کرپشن، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے یہی الیکٹیبلز یا یہی جماعتیں جو اس سے پہلے بھی بلوچستان صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں اور ہر کسی نے اپنی باری پچھلے 20 سالوں میں لی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ بلوچستان میں کچھ بدلے گا، لیکن ایک جو اہم خبر ہے، جو اہم بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے بلوچستان کا رخ اس لیے کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ہے بہت الیکٹیبلز جا کے ملے اور اس وجہ سے انہوں نے ری ایکٹ کیا ہے۔ میری اطلاعات اس سے مختلف ہیں، جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا بیل آؤٹ پیکج بلوچستان ہے، یہی اندازہ زرداری صاحب کو بھی ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق کچھ دن قبل ایک کاروباری شخصیت ہیں جو بڑی قریب سمجھی جاتی ہیں مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کے، ان کی ایک اہم جو مائن ہے چاغی میں، وہ کینسل کی گئی ہے۔ زرداری صاحب کو صرف پولیٹیکل جھٹکا نہیں لگا بلوچستان میں، ان کو ذرا بزنس کا جھٹکا بھی لگا ہے، تو جس کے بعد انہوں نے نہ صرف بلوچستان کا رخ کیا ہے بلکہ اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ قدوس بزنجو جو ان کے پاس آنے کو تیار نہیں تھے، اب وہ انہیں بھی پارٹی میں لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ کوشش کامیاب۔ اور کوئی شخصیات ہیں جن کی طرف توجہ ہے اس وقت زرداری صاحب کی؟ دیکھیں، میری معلومات کے مطابق جو سردار سرفراز ڈومکی ہیں ان کے ساتھ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں، ان کی ایک ملاقات بھی کراچی میں ہو چکی ہے، اور میری معلومات کے مطابق آئندہ چند روز میں سردار سرفراز ڈومکی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زرداری صاحب جو ہے وہ کچھ چھوٹے پاکٹس کو ملا کر کچھ الائنسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور خاص کر نصیر آباد پہ ان کی نظر ہے۔ تو اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ابھی تک جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں موجود ہیں، اگر وہ زرداری صاحب کی سیٹ کی ہوئی چیس بورڈ پہ کھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے ایک اچھا نمبر پیپلز پارٹی بلوچستان میں لے سکتی ہے۔